السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی حافظ نے ہی یہ سوال کیا ہے جو اب حافظ بننے والے ہیں، دو پارے رہ گئے ہیں، کہ اگر مصروفیت کاروبار کی ہوئی اور قرآن بھول گئے تو گناہ لازم ہوگا، اس کی وعیدیں ہیں، تو کیا اس ڈر سے جو ہے اپنے بچوں کو حفظ نہ کرائیں؟ تو یہ بہت غلط خیال ہے۔ قرآن مجید یاد کرنا، اس کی صورت یاد کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پورا قرآن کی تو بڑی ترغیب ہے، فضیلت ہے، بڑا باعث برکت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت احادیث بھری پڑی ہیں کتب احادیث میں۔ یہاں تک فرما دی کہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا حافظ قرآن، قیامت کے دن وہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا جس طرح دنیا میں پڑھتا ہے، اور ایک ایک درجہ جنت کا چڑھتا جائے گا اوپر، جہاں وہ پڑھتے پڑھتے رک جائے گا وہی اس کے جنت کا اونچا درجہ ہوگا۔ جامع ترمذی وغیرہ کی جیسے روایات ہیں، بڑی باعث برکت ہے، اور ہر مومن مسلمان کو قرآن کی صورتیں اور آیتوں کا یاد ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو تو وہ خراب اور بے آباد گھر کی طرح ہے۔ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نہ ہو، یعنی کچھ صورتیں بھی یاد نہیں کر رکھی ہیں اس نے، تو بے آباد اور خراب گھر کی طرح سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان اصغر البیوت بیت لیس فیہ شیء من کتاب اللہ، سب سے چھوٹا اور بے برکت گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہ ہو، یعنی سینہ بے برکت وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہ ہو، یعنی قرآن یاد نہ کیا ہوا ہو اس نے۔ قرآن یاد نہ کریں تب بھی وعیدیں ہیں، تب بھی جو ہے وہ باعث پکڑ ہے اگر یاد نہ کرے قرآن مجید، اور یاد کر کے بھلا دے تب بھی وہ باعث پکڑ ہے۔ تو یہ تو اہم چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پورا قرآن حفظ نہیں کیا تو قرآن کی صورتوں کا یاد ہونا جو نمازوں میں پڑھی جائیں وہ ضروری ہے، اور جتنا زیادہ یاد ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے مفید ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن یاد کرنے والوں کے تعلق سے، قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی آتیت افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ جو قرآن کے پڑھنے میں مشغول، اس کو یاد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کا یاد کرنا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی مرادوں کا پورا ہونا، کاروبار میں کامیابی، کاروبار میں برکت کا باعث قرآن کا پڑھنا، قرآن کا یاد کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فوائد اس کے بے شمار احادیث ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ جو ہے بغیر حفظ کرائے جو ہے مانیں گے نہیں بچوں کو، اس قدر شوق بڑھ جاتا ہے، اتنی حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی ہے، دنیا کی سارے مال و دولت ایک طرف اور قرآن کی ایک آیت ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ جو ہے فری میں بغیر کسی ناحق تلفی کے جو ہے اس کو 1 یا 2 یا 3 یا 4 اونٹ مال سے بھرے ہوئے مل جائیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہر کوئی چاہے گا یہ، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی سے چھینے مال اتنا بڑا مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہے 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت قرآن کی یاد کر لو، اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم اتنا مال مل جائے۔ تو قرآن کا یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن اگر نہیں یاد کریں گے، صورت یاد نہیں کریں گے تو بھی وعید ہے، اس پر بھی وہ گنہگار ہوگا، پکڑ کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا قرآن کو یاد کریں، اس کی پوری فضیلت حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ، ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔
کاروبار میں جس میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستے کھولتا چلا جائے گا قرآن کی برکت سے. لیکن قرآن یاد کرنے کے بعد اس کا خیال رکھنا، اس کو یاد رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. جس طرح بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سے اس سے غفلت اور لاپرواہی کرنے پہ بڑی وعید بھی ہے. جتنا بڑے فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں یاد کرنے سے، اس کو بھلانے دینے پر اتنا ہی بڑا نقصان بھی ہے. جس طرح سے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر خیال کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا پورا پورا ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کر نماز کو ہم چھوڑ دیں، اس سے غفلت کریں، تو سخت وعید بھی ہے، سزا کے مستحق ہوں گے. بس یہی جان لیجیے کہ یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا، یاد کرنا. اور اس عبادت کو اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے. تو اس کو بھلانا نہیں ہے. پہلے ہی سے اگر یہ ذہن بنا لیں کہ نہیں، کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے، کام کاج میں بھی بچوں میں مصروف ہو جائیں گے تو بھول جائیں گے، یہ پہلے ہی سے اگر ذہن بنا لیا تو پھر تو آپ کو بھولنا ہی بھولنا ہے. وہ ان وعیدوں کو سامنے رکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کیے بھلا دینے والوں کے لیے. جیسے کہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عُرِضْتُ عَلَيَّ أُجُورَ أُمَّتِي حَتَّى الْقَضَاءَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورۃ من قرآن او آیۃ اوتیتها رجل ثم نسیها. کہ میری امت کے اجر و ثواب بھی مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا ثواب، وہ کوڑا کرکٹ جو انسان جو ہے مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، اس کا بھی ثواب مجھ پر پیش کیا گیا. اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش کیے گئے. تو میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ انسان کو قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت دی گئی، یعنی کوئی صورت یا آیت اس نے یاد کری تھی، پھر وہ اسے بلا دے. یہ بڑا گناہ تھا جو اللہ کے رسول کو دکھایا گیا. سعد بن عبادہ کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي الله اجزم. کہ جو شخص قرآن پڑھ لے، سیکھے، پھر اسے بھلا دے، تو قیامت کے دن وہ جزامی کوڑھی بنا کر کے جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس حالت میں جو ہے وہ آئے گا میدان محشر میں کہ کوڑھ کی بیماری جیسے ہوگی. علماء نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے. کوڑھ سے مراد یہاں یہ بھی بیان کیا کچھ نے کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ نے کہا نہیں وہ کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہوگا. بہرحال یہ سخت وعید ہے. جس طرح اس کے یاد کرنے پر اس کی برکتیں اور رحمتیں اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی کرتا چلا جاتا ہے، فضیلت اور مرتبہ اس بہت اونچا ہو جاتا ہے بندے کا، اسی طرح سے اس کے بھلانے پر جو ہے وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے انشاءاللہ جب انسان یاد کر لیتا ہے قرآن کو، تو کم از کم سال میں اگر ایک مرتبہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر اس کو تراویح وغیرہ پڑھا کر کے یاد رکھ لے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اگر ہر سال تراویح پڑھاتا رہے تو قرآن نہیں بھول سکتا وہ. بس کوشش یہ کریں کہ بھلے وہ کاروبار میں مصروف رہیں، لیکن جب جب وقت ملتا رہے، کیونکہ حفظ یاد ہے، ایسے ہی پڑھتے رہیں. دکان میں بھی اگر بیٹھے ہیں تو دکان میں اپنا حفظ پڑھتے رہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی برکتیں نازل کرتا ہے، کاروبار میں کیسی ترقی ہوتی ہے. قرآن کی بڑی برکت ہے، بڑا تاثیر ہے اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی. تو ایسا کبھی مت سوچیں کہ اس وعید سے بچنے کے لیے ہم جو ہے قرآن نہ پڑھائیں. یہ بہت غلط سوچ ہے. وہ حدیثیں دیکھیں جن میں ترغیب دلائی گئی ہے اور ضروری قرار دیا گیا ہے قرآن کو پڑھنا. اب ایسے صرف حفظ کرنے کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک دو آیت یا ایک دو صورتیں بھی یاد کرنے پر یہی وعید ہے، بھول جانے پر. یاد کر کے ہم نے ایک صورت یاد کری اور پھر بعد میں اگر بھول گئے تو بھی یہی وعید ہے. قرآن مجید پورا یاد کیا اور پھر بھول گئے تب بھی وہی وعید ہے. تو کیا اس وعید سے ڈرنے کے لیے ہم ایک دو صورتیں بھی یاد نہیں کریں گے؟ جس طرح سے وہاں ہم خصوصی طور سے اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں نمازوں میں پڑھنی ہے تو صورتیں تو یاد کرنی ہی کرنی ہے.
بس اسی طرح سے یہاں سمجھ لیں، اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ قرآن تو ہم نے یاد کرنا ہے، اس کی ساری فضیلتیں حاصل کرنی ہے. حافظ قرآن کا جو مرتبہ ہے، قیامت کے دن بڑے بڑے عمل کرنے والے رشک کریں گے ایسے لوگوں پر. اللہ کے رسول نے تو والدین جو قرآن یاد کرائیں اپنے بچوں کو، ان کے والدین کے تعلق سے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور سونے چاندی کا کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور ان کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی طرح روشن ہوگا. اور دوسرے لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے ان کا عمل اتنا عظیم کہ ان کو اس طرح عزت بخشی گئی. تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا تھا. تو اللہ کے رسول اسی میں فرماتے ہیں آگے کہ جب والدین کو یہ عزت و تکریم دی جائے گی، یہ مرتبہ دیا جائے گا، تو جنہوں نے قرآن خود پورا یاد کیا ان کا کیا مرتبہ ہوگا. یعنی اسی سے اندازہ لگا لو. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت اونچا مرتبہ. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی میں ہیں. لہذا کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید حفظ یاد کرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حفاظت بھی کریں. یعنی ہمیشہ پڑھتے رہیں، جب جب موقع ملتا رہے پڑھتے رہیں. رمضان میں برابر تراویح، مسجد میں موقع نہیں مل رہا، کم سے کم گھر والوں کو ہی پڑھا دیں پابندی سے، تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتے اگر ہر سال برابر تراویح پڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے انسان گھبرائے یا پریشان ہو کہ کہیں بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور جو ہے نیکیوں کی طرف رغبت کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے.